والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کی خاطر. انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آیا، اللہ نے آزمانا تو ہے، اللہ نے پیغمبروں کو آزمایا، ان کے اہل البیت کو آزمایا، ان کے جانثار صحابہ کو آزمایا، تو ہم اس کے لیے صبر کریں گے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. وجہ ربہم، اپنے رب کی خوشنودی کے لیے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز جو پڑھنے کا حق ہے، وقت کے اندر پڑھنا، خشوع خضوع سے پڑھنا، پھر اس کے اندر جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے، حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور وہ خرچ بھی کرتے ہیں پھر اس رزق میں سے جو ہم نے ان کو دیا تھا. دیا اللہ نے تھا تو بیسیکلی تو ہم مقروض ہیں اس کے، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کون ہے جو اپنے رب کو قرض حسنہ دے، حالانکہ مقروض ہم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چلو میں تمہاری قدر دانی کرتا ہوں کہ تم نے محنت سے کمایا تو میری راہ میں خرچ کرو، میں قیامت والے دن تمہیں 700 گنا تک کر کے لوٹاؤں گا، یہ قرض ہے میرے ذمہ. اور وہ اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سر و علانیہ، پوشیدہ طور پر بھی اور اعلانیہ طور پہ بھی. پوشیدہ طور پہ تو سمجھ آتا ہے، وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ نیکیوں کو چھپانا یہ سمجھ آنے والی چیز ہے. اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کیسے نیکی ہو سکتی ہے؟ بسا اوقات اعلانیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا باقی لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث ہو جاتا ہے. جس طرح مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس کچھ نیو مسلمز آئے تو پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں ان کی، اس طرح کی غربت تھی. آپ سوچ نہیں سکتے جناب، یہ آپ کو جو جھگیوں میں رہنے والے لوگ نظر آتے ہیں نا پاکستان میں، جن کے اوپر آپ ترس کھا رہے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض تو بہت امیر ہیں، لیکن جو واقعی جینون غریب لوگ ہیں، ان کے بچوں کی جو آپ حالت دیکھتے ہیں، یہ پھر بھی عرب کے لوگوں سے بہت بہتر ہے جو ان میں غربت والا معاملہ تھا. کئی دن کے فاقے، پتے کھا کے گزارا کرنا، اور ٹوائلٹ جانا تو مینگنیوں والا معاملہ ان کے ساتھ ہوتا تھا، جو بکریوں کے ساتھ. کئی دن کے فاقے. یہ آپ کو اگر چیز نہ پتا تو آپ کو اس بات کی سمجھ نہیں آئے گی جو نبی اسلام کہتے ہیں مجھے اپنے بعد تم سے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ تم بھوکے مرو گے، بلکہ مجھے ڈر ہے کہ زمین کے خزانے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے. عربیوں کو تو آپ سمجھیں دنیا میں اللہ نے جنت دے دی نا، 2 وقت کی روٹی کے محتاج تھے وہ لوگ، اور رومنز اور پرشینز کے خزانے ان کے پاس آ گئے، جا کے قلعوں میں اور اتنے بڑے بڑے آپ سمجھ لیں امپائر کے اوپر جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں، اونٹوں پہ اور گھوڑوں پہ سفر کرنے والے لوگ. غربت کا حال آپ دیکھ لیں، غزوہ تبوک بالکل نبی اسلام کی وفات سے کچھ عرصہ پہلے ہوا ہے، ادھر بھی سارے لوگوں کے پاس سواریاں نہیں تھی جانے کے لیے. سواری کتنی کو مہنگی چیز ہے، کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن اس وقت ان کے لیے یہ بھی ایک ایشو تھا. تو یہ غربت والا معاملہ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک رزق کھول دیا. تو اب اعلانیہ اس لیے کرنا پڑتا ہے، وہ غریب لوگ جو میں مسلم شریف کی حدیث بیان کر رہا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں، چہرے کا رنگ فاقہ ہے لوگوں کا، بھوک کے آثار صحابہ کہہ رہے ہیں ان سے نظر آ رہے ہیں، کپڑے بھی پورے نہیں بدن کے اوپر، کسی نے تہمت باندھی ہوئی ہے تو اوپر کرتا نہیں ہے، کسی کے کپڑے بھی ہیں تو وہ بھی پھٹے ہوئے. اب ایک قبیلہ مسلمان ہو کے آ گیا ہے، اب جو ٹیم لیڈر ہے ظاہر ہے اس کی کیا حالت ہوگی. نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آپ پہ کوئی چیز ناگوار جب گزرتی تھی تو آپ کے چہرے سے ہم پہچان لیتے تھے، اور جب آپ خوش ہوتے تھے وہ بھی آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے کہ آپ کا موڈ آف، یعنی آپ بالکل کلین سلیٹ تھے. نبی علیہ السلام اپنے ایکسپریشنز کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، جو کچھ تھا وہ آپ کے چہرے پہ نظر آ جاتا تھا. صحابہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ غم کے مارے بالکل. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع کیا، اسپیشل ممبر لگوایا نماز کے بعد، اور کہا نماز کے بعد کسی نے نہیں جانا. آپ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، خواہ ایک کھجور ہی صدقہ کرتے ہو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، خواہ ایک کھجور کے ذریعے
آگ اور اپنے درمیان اوٹ قائم کر لو، ایک کھجور بھی تم صدقہ کر کے اپنے آپ کو آگ سے بچا سکتے ہو۔ اب اپیل بھی جن سے کر رہے ہیں وہ بھی بیچارے غریب ہی ہیں، یہ نہ سمجھے کہ وہ بہت لینڈ لارڈ لوگ ہیں۔ تو ترغیب دلائی تو ایک انصاری صحابی اٹھے، ہمت کی، گھر گئے اور سارا سامان اٹھا کے لے آئے، ایک بورے میں بند کر کے، مشکل سے وہ بورا اٹھایا ہوا ہے، گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں اور لا کے نا نبی الاسلام کے سامنے رکھ دیا۔ بس اکیلا وہ بارش کا قطرہ ایک بندہ بنا ہے۔ یہ وہ جو میں کہہ رہا تھا نا کہ اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب جب اس نے یہ کیا، اب لوگوں نے کہا کہ یار یہ تو بیچارے کی کوئی مالی حالت ہی نہیں تھی، یہ تو سب کچھ جو کچھ تھا وہ بھی لے آیا ہے۔ پھر دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا، یوں کرتے کرتے مسلم شریف کے الفاظ ہیں، مسجد نبوی کا سین جو ہے وہ بھر گیا ساز و سامان سے۔ پھر نبی الاسلام بلا بلا کے غریب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اور صحابہ کہتے ہیں حضور کا چہرہ انور اس طرح چمکنے لگا جیسے سورج اور جیسے تلوار چمکتی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ کا موڈ آف تھا تو آپ علیہ السلام خوش ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے نبی الاسلام کے چہرے مبارک پہ وہ آثار دیکھے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس میں چلیں گے ان ساروں کا ثواب اس پہلے بندے کو ہوگا، لیکن جو چلنے والے ہیں ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یار وہ پہلے ہی لے گیا ہمیں کچھ نہیں ملا۔ حضور نے کہا اس کا اپنی جگہ ثواب رہے گا ہر بندے کا، لیکن کولیکٹیو ثواب اس بارش کے پہلے قطرے کو ملے گا۔ اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان کے وبال میں تو کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے سٹارٹ کیا تھا سب کا وبال اس اکیلے کے اوپر بھی عذاب کی شکل میں آئے گا۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب بھی کوئی ابن آدم قتل ہوتا ہے نا تو قابیل کو بھی اس کا عذاب پہنچتا ہے، کیونکہ وہ پہلا ہے جس نے قتل کا آغاز کیا، یہ بدعت شروع کی تھی۔ تو اس حدیث کے اندر سنتن حسنتن، اسلام میں اچھا طریقہ، اور سنتن سیئتن، اور اسلام میں برا طریقہ۔ یہ اچھی بدعت اور بری بدعت نہیں ہے، اچھا طریقہ۔ طریقہ یہ کہ جو چیز اپنی اصل میں ہے نا اس کو مینیجبل فارم سے آگے لے کے چلنا۔ مثلا قرآن و حدیث اصل ہے، اس کو پرنٹ کر دینا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ اس کو ویڈیو ریکارڈنگ میں لے آنا، یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے، لیکن ویڈیو میں بیان قرآن ہی کرنا ہے، سٹوری نہیں سنانی۔ امام بخاری، امام مسلم نے وہ کام کیا جو صحابہ اکرام نے بھی نہیں کیا کہ ریٹن فارم میں اس طرح اپنی کو کتابیں دے کے جاتے۔ انہوں نے سنت کے ذریعے دین ٹرانسفر کیا، کیونکہ اکثر لوگ تو لکھنا پڑھنا جانتے نہیں۔ اکثر لوگ پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں نبی الاسلام اگر قرآن کے 1000 نسخے لکھوا بھی دیتے تو کس کام کے؟ جن کے لیے لکھوا رہے تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تھے، چاند ایک لوگ تھے جو کاتبین وحی ہیں۔ اس زمانے میں یہ رواج ہی نہیں ہوتا تھا، لوگ زبانی چیزوں کو یاد رکھتے تھے۔ اچھا، اور اس سے اگلی بات، کاغذ کوئی نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے ایک قرآن کے نسخے کے لیے آپ کو اتنی جگہ چاہیے، پتوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر۔ اگر یہ اب یہ جو 800 صفحوں کا قرآن میں نے رکھا ہے، یہ 800 اگر چمڑے کے صفحے ہوں تو ایک سپارہ میں لے کے آگے ادھر اس ٹیبل کے اوپر رکھوں گا تو اتنا موٹا بن جائے گا۔ تو مجھے بتائیں، لوگوں کو تو ایک ایک کمرہ مخصوص کرنا پڑنا تھا مصحف رکھنے کے لیے، اور وہ غریب لوگ جو ایک کمرے میں پوری پوری فیملی رہتی تھی، تو یہ پاسبل ہی نہیں تھا۔ نہ کاغذ تھا کہ نسخے، اس لیے کریمنگ چلتی تھی زبانی۔ لیکن امام بخاری، امام مسلم کے زمانے میں 200-250 سال گزر چکے، پھر آہستہ آہستہ انسان نے یہ ساری چیزیں سیکھ لی کہ اس طریقے سے ہم نے معاملات کو لے کے چلنا ہے، تو انہوں نے مینیجبل فارم میں حدیثیں وہی جمع کی ہیں، اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا ہے۔ گھڑی کے ذریعے نماز کی ٹائمنگ کو سیٹ کرنا یہ اچھا طریقہ ہے، نماز اسی طریقے سے۔ ہوائی جہاز میں حج کے لیے جانا یہ اسلام میں اچھا طریقہ ہے۔ حج کا وہی طریقہ رہے گا، 7 چکر آپ کو طواف کعبہ کے کاٹنے ہیں، صفا مروہ میں ہی صحیح کرنی ہے، اس کو نہیں آپ بدل سکتے۔ مسجد میں قالین بچھانا اچھا طریقہ ہے، نماز اس پہ آپ نے سنت کے مطابق ہی پڑھنی ہے۔ یہ جو مثالیں دیتے ہیں نا اپنی بدعتوں کے لیے، جی قالین آگے مسجد میں، بھائی یہ دین میں نہیں کوئی چیز داخل ہوئی، یہ دین کو سپورٹیو اچھے طریقے ہیں۔ دین میں تب ہے جب آپ نماز غوثیہ پڑھنی شروع کر دیں گے اور بغداد کی طرف 11 قدم چلیں گے، یہ ہے بدعت۔ یہ دین کے اندر آپ نے داخل کر دی ہے، اس کے اوپر ہم فتوے لگائیں گے، بلکہ یہ بدعت کیا ہے تو شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ تو یہ یعنی وہ چیز ہے جو ایک اچھا طریقہ اور برے طریقے میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَاتِ السَّيِّئَةِ،
اور وہ اپنے گناہوں کو نیکیاں کر کر کے دھوتے رہتے ہیں. یعنی گناہ تو ہو جاتے ہیں انسان سے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، ایک نماز سے دوسری نماز، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. اور کبیرہ گناہ سے مراد ہے کہ نماز آپ نے نہیں چھوڑنی، جو بڑی بڑی چیزیں اس سے بچیں تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ نماز کے ذریعے معاف کر دیتا ہے. اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگ ہیں جن کی آخرت میں راحت والا معاملہ ہونے والا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت میں راحت کا معاملہ ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ جنتیں ہوں گی، ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلامتی ہوگی، اور پھر سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ جو اللہ کے مجرمین ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ آیت نمبر 23 سے آنورڈ ہم کور کریں گے.